اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ غفلت صرف آپ کی سوچیں ہیں جو آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہو، جو آپ کو اپنے متعلق سوچنے ہی نہیں دیتی، اور تم گناہ کی طرف ہی اپنا سفر جاری رکھتے ہو۔ اگر اپنے عمل پر تھوڑا سا بھی غور کر لو تو گناہ سے بچ سکتے ہو۔ جو آپ کو آپ سے دور لے جائے وہ گناہ، وہ غفلت، اور جو آپ کو آپ کے قریب لے آئے وہ ثواب ہے۔ ہم لوگوں سے نہیں ملتے، ہم تو ان کے پاس موجود اشیاء سے ملتے ہیں، کیونکہ جن کی ملکیت میں کم چیزیں ہوں ہم ان سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے، اور یہی عمل ہمارے لیے خواہش اور پھر اس کو حاصل کی کوشش ہمیں گناہ یعنی غفلت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر انسان غافل اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑا رکھنا اور ہر کام سے پہلے، ہر سوچ سے پہلے صبر سے کام لینا، یہی آپ کو غفلت سے نکال سکتا ہے۔ پھر ہی ہم ہر سانس بغیر غفلت سے گزار سکیں گے۔ ایک وہ ہے جسے ہم جانتے ہیں اور ایک وہ ہے جسے ہم مانتے ہیں۔ جانتے ہم اس چیز کو ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، اور مانتے ہم اس چیز کو ہیں جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ غافل ہم اس چیز سے ہیں جسے ہم جانتے ہیں۔ جس عمل کو ہم جانتے ہیں اس سے غافل رہتے ہیں تو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ جس چیز کو ہم جانتے ہوں اس سے تو ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ مطلب جب آپ اپنے عمل سے غافل ہوتے ہیں تو آپ سمجھداری کا ثبوت نہیں دیتے اور آپ غلطی کر جاتے ہیں۔ کافر کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ قرآن کو نہ مان کر جو غلطی کرتے ہیں، جو آپ کو حق سے، حقیقت سے دور رکھتی ہے، اسی کو بزرگ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ جس سانس میں آپ اپنے آپ کو ہی بھول گئے تو آپ اپنے عمل کو کیسے قابو میں رکھیں گے؟ جب آپ کا عمل آپ کی مرضی کے بغیر ہوگا تو اس میں کہیں نہ کہیں لالچ ہوگا، غلطی ہو سکتی ہے، اور آپ کا عمل غفلت کا عمل کہلائے گا، اور وہ ویسے غفلت کا ہی عمل ہوگا۔ ایک دفعہ بدھا اپنے خیال میں بیٹھے تھے تو ان کے ناک پر مکھی بیٹھ گئی۔ بے خیالی میں ہاتھ سے انہوں نے مکھی کو اڑا دیا، تو اس بات پر کئی مہینے تک غور کرتے رہے کہ میں اتنا غافل کیسے ہوا کہ مجھ کو پتہ ہی نہ چلا کہ میرے ہاتھ میری اجازت کے بغیر ہی کام کرنے لگ گئے۔ اسی طرح لوگ اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ اپنا خیال اور اپنا عمل جب ایک جیسا ہو جائے گا تو بات بنے گی۔ اس کائنات میں دیکھو، اگر کوئی کہے کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، بلکہ سب کہتے ہیں کبھی اس کے کپڑوں پر بل نہیں دیکھا، جوتا بھی پالش رکھتا ہے، ہر وقت بن ٹھن کر رہتا ہے، بہت ہی ہینڈسم ہے، اگر اس کا کردار ہی اچھا نہیں ہے تو وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے، ہینڈسم ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس کے اچھا ہونے کا کیا فائدہ جب وہ کسی محفل میں ہو، کچھ لوگ اس کی بہت تعریف کر رہے ہوں، بلکہ کچھ لوگ تو اپنی تعریف کرنے کے لیے دو چار بندوں کو وہ اپنے ساتھ ہی لے آتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد لوگ اس کے خلاف باتیں کریں اور اسے برا بلا کہیں۔ ایسی شان و شوکت کا کیا فائدہ؟ کر تو دوسرے بھی غلط ہی رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے پر اچھے تو وہ بھی نہیں ہیں، دونوں ہی غافل ہیں، دونوں ہی کا عمل کافر ہے۔ انسان جتنی مشکلوں سے دوزخ جانے کے لیے محنت کرتا ہے، اس محنت سے بہت کم محنت، بلکہ بہت ہی کم محنت سے وہ جنت جا سکتا ہے، جنت جانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ بس غفلت سے بچنا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ اپنے آپ کو اپنا یار بنا لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی خیال یار کیا ہے۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔